الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ بس آنے کو ہے اور قربانی کرنے کا دن بس آیا ہی چاہتا ہے۔ ایک بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ آج ہم جس دور فتن میں رہ رہے ہیں اس میں قربانی کو ایک شو آف کا ایک سمبل بنا لیا گیا ہے، اور لوگ قربانی کا جانور ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں خریدتے ہیں۔ رشتہ دار، پڑوسی، ان کے کمپٹیشن میں ان کا جانور سب سے اچھا، عمدہ ہونا چاہیے، مہنگا ہونا چاہیے، شاندار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کو واٹس ایپ پر اسٹیٹس کے ذریعے پوری دنیا میں دکھانا، فیس بک کے ذریعے پورے زمانے کو دکھانا کہ اتنا شاندار جانور لیا گیا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، یہ شو آف ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جانا چاہیے تھا اس میں نمائش آ گئی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہو گیا، تو اب یہ عبادت کہاں رہ گئی؟ قربانی ایک عبادت ہے نا، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کتنے مخلص تھے، وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے کتنا خالص کر کے اپنی عبادات اور عمل کرتے تھے، تو ان کی سنت ہے۔ تو روح ابراہیمی سے ہماری قربانیاں بالکل خالی ہیں، جس کا وبال اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے نا، اب اس میں دکھاوا آ جائے گا تو یہ شرک خفی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے، شرک خفی کے لیے بہت زیادہ خائف رہتے تھے امت کے متعلق۔ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، جلد نمبر 5، حدیث نمبر 4204، کتاب الزہد میں ملے گی، بیہقی میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو جس کے لیے میں بہت خائف رہتا ہوں، مسیح دجال سے بھی زیادہ خائف رہتا ہوں تمہارے متعلق؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک، کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں کوئی دیکھنے لگتا ہے تو وہ اپنی نماز کو بہتر اور عمدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج عمرہ ہو، اور چاہے قربانی، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے نا، کہو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو کہ بالیقین میری نمازیں اور میری عبادت و قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ساری عبادت و قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، تب وہ مقبول ہوگی، اور اگر یہ خلوص اس میں نہیں ہوا عبادتوں میں تو مقبول ہونا تو دور کی بات، وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی ریاکاری شرک خفی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی کہا نا، سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2 میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو یہ قربانی کا عمل
صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پورے میں پھیلانا اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا کہ ہمارا جانور سب سے عمدہ ہو اور ہم ساری دنیا کہے کہ کیا شاندار جانور قربانی دی ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اس سے باز آ جائیں اور اپنے قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ وہ عند اللہ مقبول ہو اور رائیگاں نہ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔